شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمدللہ کہ آج 7ویں شب کی تراویح بھی ادا ہو گئی. آج 7ویں پارے کا نصف آخر اور 8ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا. جس آیت کریمہ سے تلاوت کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. زمین میں جو چوپائے بھی ہیں اور جو پرندے بھی ہیں جو اپنے پروں کے ساتھ بازوؤں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تم ہی جیسی امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. زمین میں کوئی چوپایا اور اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی ایک جماعت اور ان کا الگ ایک گروہ نہیں ہے. ہر پرندہ ایک الگ نوع رکھتا ہے. اسی طرح ہر جانور کا بھی اپنا ایک گروپ ہے. بھینس کا الگ ہے، شیر کا الگ ہے وغیرہ. اسی طرح پرندوں میں بھی الگ الگ گروپ ہیں. کہا کہ جو بھی گروپ ہیں سب کی مصلحتوں کا خیال کون کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ہر ایک کو اس کی مصلحت کے مطابق رہنمائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ فطری رہنمائی ہوتی ہے تکوینی طور پر. شیر کو گوشت کھانا ہے تو وہ گوشت ہی کھائے گا، خلاف ورزی نہیں کرے گا. بکریاں گھاس چریں گی تو گھاس ہی چرنا ہے. ابھی جو گھاس ہی چرنا ہے اور گوشت ہی کھانا ہے یہ رہنمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ان کی مصلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس طرح ان کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والا اللہ ہے نا، اسی طرح تمہاری مصلحتوں کا بھی خیال اللہ ہی رکھنے والا ہے اور اللہ رکھتا ہے. تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس پس منظر میں ہے؟ تو پس منظر یہ ہے کہ پیچھے کی آیت ہے کہ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یعنی حسی کوئی معجزہ. جیسے صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی دے دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دے دی گئی تھی. تو اس کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا معجزہ اور کوئی نشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرتا نہیں ہے. کیوں؟ تو اس میں تمہاری مصلحت ہے. اللہ جانتا ہے کہ نشانیاں اتاری گئی تب بھی تمہاری طبیعت بدلے گی نہیں اور تم اپنی جگہ پر رہو گے. اور جب اپنی ہی جگہ پر نشانی کے اترنے کے بعد بھی رہو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پیڑ دیا جاؤ گے. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی رہتا ہے. پھر معاملہ تمہارا تمام کر دیا جائے گا. اس لیے یہ مصلحت ہے کہ تم کو نشانی نہ دی جائے. اللہ مصلحت کی بنیاد پر جس طرح دیگر مخلوقات کی مصلحتوں کا وہ خیال کرتا ہے نا، اسی طرح تمہاری مصلحتوں کا بھی وہ خیال کر رہا ہے. اللہ نے یہاں ایک بات یہ کہی کہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا اور جمع کیے جائیں گے. کون؟ تو جتنے چوپائے ہیں نا اور جتنے پرندے ہیں سب جمع کیے جائیں گے. تو یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ کیا جانوروں کو ابھی حشر ہوگا اور ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب درندے چوپائے جمع کیے جائیں گے. تو اس آیت کریمہ سے اور اس آیت کریمہ سے دونوں سے علماء نے استدلال کیا اور کہا کہ پرندوں کا بھی اور
چوپایوں کا بھی حشر ہوگا. حشر کر کے کیا کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ کہہ کے آگے بڑھیں گے. بات یہ کہ جمع کیا جائے گا اور قصاص کا معاملہ ان کے درمیان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. یاد رکھنا کہ جن کے حقوق تمہارے ذمے ہیں نا، قیامت کے دن تمہیں ضرور بھی ضرور وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس بے سینگ والی بکری کو بھی اللہ تعالیٰ قصاص دلوائے گا. تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ قصاص لیا جائے گا. علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصاص ہوگا اور قصاص لینے کے بعد پھر ان کو مٹیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن ظلم کا انصاف تو ان کو بھی لیا جائے گا. اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا کہ اتنی عقل تو ان کے پاس بھی ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو اس بنیاد پر ان سے بدلہ لیا جائے گا. آگے اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے. قانون کیا ہے کہ جب کوئی قوم برائی میں پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے. تنبیہ کی شکل کیا ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے عذاب اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تنبیہ حاصل کر لی جائے اور یہ سمجھ لی جائے کہ ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کو کوتاہی سے باز آ جانا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ تو عمومی طور پر یہ دیکھنے کو ملا ہے، پچھلی قوموں کے تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں نے تنبیہ حاصل نہیں کی. تو جب تنبیہ حاصل نہیں کی جاتی ہے چھوٹی موٹی تکلیفوں اور عذابوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہوتے ہیں نا ان کو اٹھا لیتا ہے اور پھر خوب آسائش کے سامان مہیا کرا دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے پریشانی آئی تھی اب خوشحالی آ گئی، اور یہ خوشحالی کا آنا اور جانا اور پریشانی کا آنا اور جانا ہوتا رہتا ہے. یعنی اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس دنیا میں تو ہوتا ہی رہتا ہے. کسی خالق اور ہمارے عمل کا اس میں کیا دخل ہے؟ تو اس طرح مستی میں کیوں جاتے؟ پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح ہم آزماتے ہیں، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا اس پر اترانے لگ جاتے ہیں، تو اخذناہم بغتہ، تو اچانک ہم پھر پکڑ لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون، پھر وہ حیران و پریشان ہوتے کہ کرنا کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب تو چڑیا کھیت چک کر چلی گئی ہے، وقت ختم ہو گیا، اب تو جانا ہی ہے. تو جانے کا سامان کر دیا جاتا ہے. تو ان آیات سے جو نصیحت اور عبرت کی بات ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آتی ہے تو تنبیہ کے طور پر اس کو لینا چاہیے، اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر ہم نے رجوع نہیں کیا اور پھر پریشانی دور کر دی گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے تکلیف کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، وہ بھی تکلیف تھی، اور اب یہ بھی تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے دے رہا دنیا میں؟ آسائش. پھر ڈرنا چاہیے کہ کب اللہ پکڑ لے، اور سختی کے ساتھ اس طرح پکڑے کہ پھر موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں رہ جائے. اور دوسری نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی بدکاریوں کے باوجود، اپنی برائیوں کے باوجود، اپنے مظالم کے باوجود روئے زمین پر پرسکون نظر آ رہی ہے، آرام سے نظر آ رہی ہے، تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہو. کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ تاکہ پکڑے تو پھر پانی پینے کا موقع نہیں رہ جائے. تو یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنے کی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. تو یہ کیا بات ہے جس کا اعلان کروایا جا رہا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، انبیاء، اولیاء وغیرہ، ان کے سلسلے میں لوگوں کا تصور کچھ دوسرا ہو جاتا ہے. کیا تصور ہے؟ تو وہ اللہ والے نہیں بلکہ اللہ ہی ہیں، اس قسم کا خیال. یا کم از کم اتنی سی بات کہ اللہ والے ہیں نا، تو ان کو اللہ والے بہت سارے امور پر اختیارات حاصل ہے، اور کچھ ایسے کام ان سے ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے کاموں میں سے.
اس لیے کیا ہے توقع رکھی جاتی ہے، تو دینے اور لینے کے مسائل ہوتے ہیں، سمجھتے کہ ان سے اگر مانگا جائے یا ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو کیا ہوگا، ملے گا، یا یہ سمجھا جاتا کہ نہیں ان کو تو سب پتا ہوگا، تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ کر آگے سے متعلق باتیں دریافت کی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا کہ اللہ والے مطلب غیب کی خبر رکھنے والا، اللہ والے مطلب خزانوں کا مالک ہونا، تو یہ ایجابی قسم کا تصور ہے۔ اور سلبی یہ کہ اللہ والا مطلب کیا، تو اللہ والا مطلب یہ کہ دنیا سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہونا، سمجھ رہے، تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بازار میں کیوں چلے گا وہ، بیوی اور بچوں کی فکر کیوں کرے گا وہ، اور کھانے اور پینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ کیوں وابستہ رہے گی۔ تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، کہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی اور مجھے بازاروں میں چلنا نہیں پڑے گا، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ میں خزانے رکھتا ہوں نہ غیب کا علم رکھتا ہوں، ایجابی جو تصور ہے تمہارا وہ، اور نہ یہ جو الٹا تصور ہے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ ویسا ہوں میں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہو۔ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے، تو کہا کہ فرق جو چیز ہمارے اور تمہارے درمیان کرتی ہے وہ وحی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں نا تم سے وہ وحی کی بنیاد پر کہتا ہوں، وحی آتی ہے کہتا ہوں، اور وحی نہیں آئے تو نہیں کہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا نا، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، آپ کے پاس خزانے نہیں ہے، تو دوسروں کے پاس کدھر سے آ جائے گا؟ اگر ہونا چاہیے کسی کے پاس اللہ کے علاوہ، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ سے اعلان کروا دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں آگے کہا گیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی جتنی چابیاں اور کنجیاں ہیں نا وہ سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور ان چابیوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ دیکھے جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں بحث لڑا رہے ہیں اور آیتوں کو مذاق بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کٹ جائیں، الگ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو میں لگ جائے۔ تو خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے واسطے سے کن کو کہنا ہے؟ ہم کو کہنا ہے کہ ایسی مجلسوں میں کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑایا جائے، ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ جہاں نافرمانی کی بات ہوتی ہے وہاں نہیں جانا ہے۔ کب تک نہیں جائیں گے؟ جب تک کہ وہ بات بند نہ ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس لیے جائے کہ سامنے والوں کو نصیحت کرے۔ تو اگر یہ صلاحیت ہے کہ سامنے والوں کو ٹوکیں گے، روکیں گے اور ان کو تنبیہ کرنے کی صلاحیت اپنے پاس ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صلاحیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر بھولے سے بھی بیٹھ گئے ہو نا تو جیسے ہی یاد آئے فوری طور پر کیا ہے؟ مجلس چھوڑنا ہے اور اپنی مجلس الگ لگا لینی ہے۔ تو معصیت کاروں، گنہگاروں اور بدعت سازوں کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اور بات کل بھی کی تھی میں نے تھوڑی سی، لیکن پھر کہتا ہوں کہ معاصی کی مجلس کے مقابلے میں، معاصی کی مجلس کے مقابلے میں، گناہوں کی مجلس کے مقابلے میں بدعات کی مجلسیں زیادہ خطرناک ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معاصی کی، گناہوں کی مجلسوں کے مقابلے میں بدعات کی مجلسیں زیادہ خطرناک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاصی اگر زندگی میں آ جاتی ہے نا تو یہ کیفیت تو رہتی ہے نا ذہن میں کہ یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن بدعات اگر آ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی یہ سمجھتا کہ دین آیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو آدمی چل رہا ہوتا الٹا، اور سمجھ کیا ہوتا ہے؟ سامنے دوڑ رہا، حالانکہ کدھر دوڑ رہا ہوتا وہ؟ پیچھے۔ اس لیے مشہور امام اور محدث حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کے یہاں معصیت کے بالمقابل بدعت زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ فإن المعصیۃ یتاب منہا، معصیت سے گناہ توبہ کر لی جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب گناہ کو محسوس کرے گا آدمی تو کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے گا۔ والبدعۃ لا یتاب منہا، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ وہ تو دین پر عمل کر رہا ہے، تو اچھے کام سے توبہ کیوں کرے گا وہ؟ تو اس لیے معاصی کی مجلس میں بیٹھ جانا یہ کم خطرناک ہے کس کے مقابلے میں؟
بدعت کی مجلس میں. یہ اس کو الٹا کر کے کہیے کہ بدعات کی مجلس میں بیٹھنا یہ زیادہ خطرناک ہے معاصی کی مجلس میں بیٹھنا. اس لیے ایک اور امام ہے اور بزرگ ہے, وہ کہتے کہ میرا بیٹا وہ گانے بجانے والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ وہ بدعتیوں کی کسی مجلس میں جا کر بیٹھے. فلسفہ وہی ہے, بات وہی ہے کہ یہ مجھے محبوب ہے کہ کسی گنہگار کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے, یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ بدعتیوں کی. تو اہل بدعت کی مجلسوں میں بیٹھنے سے خصوصی طور پر کیا ہے, گریز کرنا چاہیے. عام لوگوں کو خاص طور پر, اور خاص لوگ بھی بچیں گے, لیکن اگر اللہ نے آگے کہی ایک بات کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ, جو لوگ بچیں ان کے پاس نہیں جائیں تو کوئی حساب نہیں ہے, ان کے حساب کا کوئی ذمہ تمہارے نہیں ہے. ہاں اگر نصیحت کرنی ہو تو کیا ہے, وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, نصیحت کر سکتے جا کے تاکہ وہ باز آ جائے. تو نصیحت کرنے کی صلاحیت جس کے پاس ہے وہ جائے گا, جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, تو خود کو بچانا دوسروں کے بچانے کے بالمقابل کیا ہے, اہم ہے اور مقدم ہے. پہلے خود کو بچائیں گے, یہ اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم پھر واہلیکم, تو پہلے خود کو بچانا, پھر اہل عیال کو بچانا, پھر آگے کی طرف بڑھنا ہے. پتہ چلا کہ دوسروں کو بچانے کے چکر میں خود کیا ہو گئے, پھنس گئے. تو یہ صورت اختیار نہیں کرنی. اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو کائنات کی نشانیاں دکھلائی, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کچھ خاص نشانیاں مشاہداتی طور پر دکھا دی جاتی ہے تاکہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات, عین الیقین حاصل ہو جائے. علم کے 3 درجات ہوتے ہیں, ایک علم الیقین ہے, ایک عین الیقین ہے, اور ایک حق الیقین ہے. علم الیقین کا مطلب یہ کہ کسی اطلاع, کسی خبر کی بنیاد پر ایک علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے نا, تو علم کی بنیاد پر یہ یقین حاصل ہوگا. اور عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پر علم حاصل ہو. تو سورۃ التکاثر میں علم الیقین اور عین الیقین کا ذکر ہے. اور حق الیقین کا مطلب یہ کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا, یا جس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں, خود اپنے ساتھ پیش آئے. وہ مثال کے طور پر جہنم میں گنہگار جلائے جائیں گے, یہ کیا ہے, کیا یہ علم الیقین ہے. انبیاء کے ذریعے سے یہ خبر آئی ہے, قرآن میں یہ بات ہے, تو اس کی بنیاد پر یقین ہے, علم کی بنیاد پر یقین حاصل ہو رہا. اب قیامت کے دن ہماری نگاہوں کے سامنے جلائے جا رہے ہوں گے, تو یہ کیا ہوگا, عین الیقین. اور اللہ نہ کرے بالکل نہ کرے کہ ہم خود چلے جائیں, تو یہ کیا ہو جائے گا, حق الیقین. تو اللہ علم یقین تک ہی ہم سب کو محفوظ رکھے. انبیاء کو مشاہدات کروائے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا, سود خور کو دیکھا, اور قرآن کریم یاد کرنے والے کو دیکھا کہ سو رہا فرض نماز کو چھوڑ کر زناکاروں کو دیکھا, سارے مشاہدات کروائے گئے. تو یہ کیا ہے, عین الیقین ہے. تو انبیاء کو اس کی خاص ضرورت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب مجھے دکھلا دے کیا, کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے, کہا کہ ہے ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے پورا, یعنی عین الیقین مجھے حاصل ہو جائے. تو انبیاء کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑی مصیبتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں نا, اس لیے ان کو مضبوط یقین چاہیے. تو مضبوط علم یقین کے لیے کیا ہے, اللہ مشاہدات کرواتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کروائے گئے, اور پھر توحید کا داعی اور پیغمبر بن کر لوگوں کے سامنے آئے, باپ کو سمجھایا اور پھر قوم کو بھی سمجھایا. تو وہ قوم کو سمجھانے کا ایک منظر ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. کیا ہے منظر, ستارہ نظر آیا, ستارہ کہنے لگے ہذا ربی, یہ میرا رب ہے. تو میرا رب ہے کا مطلب کیا ہے, تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ وہ ایک قصہ مشہور کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی نا, تو غار میں ہوئی تھی, اور غار ہی میں ان کو رکھا گیا بڑے ہونے تک. کس لیے, تو ایک پیشین گوئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو حکومت ختم کر دے گا, تو اس ڈر سے کہ کہیں بادشاہ قتل نہیں کروا دے اندر ہی رکھا گیا. اب بڑے ہو کر جب نکلے نا, تو پہلی مرتبہ ستارے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ قصہ ہے. بات کیا ہے, تو بات یہ ہے کہ قوم کو سمجھانا ہے. تو اس لیے لکھنے والے نے لکھا کہ یہ قوم کو گھیر کر مارنے کی بات ہے. کیا بات, گھیر کر, کیا ہے یہ ستارہ, ہاں یہ تو رب ہے میرا. لیکن پھر یہ ستارہ کیا ہو گیا, غائب ہو گیا. تو کہا کہ لا احب الافلین, جو ڈوب جانے والا ہے میں تو اس کو پسند نہیں کر سکتا.
چاند بھی ویسا ہی آیا تو کہا کہ میرے رب مجھے ہدایت نہیں دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. اور پھر سورج نکلا نا تو کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. لیکن یہ بھی کیا تو کہا کہ انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کرتے ہو نا اس سے میں براءت کا، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. میں کس کا ہوتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو یہ مناظرہ ہے اور قوم کے سامنے ان کے معبودوں کی حقیقت رکھ رہی ہے. چاند ستارے سورج سب کو کیا کر رہے تھے؟ وہ پوچھ رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ پوچھنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. رب کون ہوگا؟ معبود کون ہو سکتا ہے؟ جو ہے تو ہے اپنی جگہ پر، لانے والا، لے جانے والا، جانے والا، آنے والا نہیں. تو جو لانے والا ہے آسمانوں کو، جو لانے والا ہے زمین کو، ان کو وجود بخشنے والا ہے نا، میں اس کا ہوتا ہوں. تو اب قوم کے لوگ بحث کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اور قوم کے لوگوں نے ڈرایا ہوگا، جیسا کہ عمومی طور پر کیا ہے مشرکوں کا طریقہ اور وطیرہ رہا ہے کہ توحید کی بات کیجئے نا تو ڈراتے ہیں، کہتے کہ نہیں فلاں کی گستاخی نہیں کرنا، اور نہ وہ فلاں تھا کہ اس نے گستاخی کی نا تو اس کا بیٹا مر گیا. کیا ہوا؟ بیٹا. تو اس کی بھینس مر گئی. اور گاؤں میں اس قسم کی کہانی چلتی، اس کا کاروبار خراب ہو گیا اور کیا کیا ہوا. تو اس طرح کی. تو کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو پیدا کرنے والا ہے، اور مجھ کو ڈراتے ہو جن کو تم شریک کرتے ہو. میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں. اور پھر ایک آیت کریمہ ہے آگے، کیا ہے؟ کہا کہ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. تو تم کیا کرنے والے ہو؟ ظلم میں ساتھ ملانے والے اور میں ملانے والے. تو مجھ کو امن ہونا ہے یا ڈر ہونا ہے؟ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے مشہور آیت ہے، اس کے سلسلے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو ظلم کا جو معنی ہے عام، یعنی کوئی سا بھی گناہ، وہ انہوں نے سمجھا نکرہ ہے تو نکرہ سے عموم سمجھا، تنکیر کے لیے سمجھا، حالانکہ یہ تعظیم کے لیے نہیں، بڑا گناہ نہ کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ عبد صالح لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو ظلم سے مراد کیا؟ انما ہوا شرک، شرک ہے. تو اب جو بات ہے ہمارے لیے، ایک پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ جو لغت جس کو کہتے ہیں ڈکشنری ہے نا، عام ڈکشنری، وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبوی ڈکشنری بھی چاہیے. یہ کون لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ صحابہ تھے نا. کون تھے؟ عجمی تھے، عربی تھے، عربی تھے، عرب جاننے والے تھے، لیکن پریشان ہو گئے. تو پریشانی کا حل کدھر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا، کیا ہے اب؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ امن آخرت میں ہو یا امن دنیا میں ہو، ہر قسم کا امن توحید کے ساتھ ہے. اہل توحید آزمائے تو جا سکتے ہیں، لیکن دل کا جو سکون ہے، سماج اور معاشرے کا جو سکون ہے نا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ توحید کے ساتھ ہے. توحید جہاں ہوگی وہاں امن ہوگا، اور توحید جہاں سے نکال دی جائے، دیس نکالا دیا جائے توحید کو نا، وہ امن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو سمجھ لیجئے، شرک جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی زندہ درور کر دیا جائے گا. اور یہ سورۃ الانعام ہے. آگے مثالیں دی کہ بہت سارے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کو مزین کر دیا. تو جا کے چڑھاوے کے نام پہ معبودوں کے کیا کر دیتے؟ اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. اس طرح کے فسادات دیکھنے کو ملتے تھے تو عقل چلی جاتی ہے اس طرح. تو اب ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے تو یہ شرک ہے خطرناک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امن نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں. اور پھر اسی آیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 18 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے چنا ہے، ہم نے منتخب لوگ، ہمارے برگزیدہ بندے. لیکن اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے سارے اعمال کیا جائیں گے؟ رائیں گا چلے جائیں گے، برباد چلے جائیں گے. تو یہ بات ہو گئی. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت کریمہ ہے اس سورہ میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا ان کو برا مت کرو، ان کی برائی مت کرو کہ یہ جواب میں اللہ کی برائی کرنے لگ جائے جہالت کی وجہ سے۔ تو سیرت کے درس میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب وہ رسہ کشی کا ماحول مکے میں بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بالمقابل، اور قرآن کریم کی طرف سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے مشرکین کے معبودوں کی خوب تردید ہونے لگ گئی نا، تو غصہ ہو کر اللہ کو گالیاں دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر منع کیا اور کہا کہ چھوڑ دو، اب چھوڑ دو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، علماء کہتے کہ یہ ایک اصول کی دلیل ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ تو سد الذریعہ کا اصول ہے۔ اگر کوئی چیز کسی خرابی کا ذریعہ بن رہی ہے نا، تو وہ چیز اپنی جگہ پر صحیح ہو، درست ہو، جائز ہو، لیکن چھوڑ دیں گے کس لیے؟ تو وہ جس خرابی کا ذریعہ بن رہی ہے نا اس خرابی سے بچنے کے لیے۔ تو سد ذریعہ کو بند کر دینا، دروازے کو کیا کرنا؟ بند کر دینا۔ اسی اصول سے منسلک اصول ہے کیا کہ دو برائیاں ہمارے سامنے ہے، اگر ہم ایک برائی کو مٹاتے ہیں نا تو دوسری بڑی برائی اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو چھوٹی برائی کو قبول کر لیں گے اور بڑی برائی کو کیا کر دیں گے؟ بڑی برائی کو دور کریں گے، دور۔ تو جلب المصالح یا دفع المفاسد اولا من جلب المصالح، مصلحتوں کا حصول یہ مفاسد کو دور کرنے سے مقدم ہے، زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ نئے مسلمان نہیں ہوتے تھے نا تو میں تو کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کر دیتا تھا۔ قصہ حجر اسود والا قصہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو بنایا گیا تو وسائل اور اخراجات کی کمی کی وجہ سے کیا ہے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب حتیم ہے، پورا جو گھیرا ہوا حصہ رہتا نا تو یہ حصہ چھوڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے نا اس پر کر دوں، لیکن نئے مسلمان ہوئے تو فتنے میں نہ پڑ جائے کہ محمد کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا رہتا ہے، ابھی سمجھ تو نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دے رہا۔ تو ایک صحیح کام ہے اس کو چھوڑ دے رہا کس وجہ سے؟ ایک برائی سے بچنے کے لیے۔ یہاں جو معبودوں کو برا کہنے کی بات ہے وہ مطلوب ہے، محمود ہے۔ معبودان باطلہ کی تعریف کریں گے یا برائی کریں گے؟ کیا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ تو معبودان باطلہ تعریف کے لائق تو نہیں ہے، ان کی برائی کی جائے گی، لیکن یہ برائی چونکہ ایک بڑی برائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی برائی ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی برائی۔ تو اس لیے اس چھوٹی برائی کو چھوڑ دیا ہے، یا اس چھوٹی برائی کو قبول کیا کریں گے؟ اس کو، اس چھوٹی اچھائی کو کیا ہے؟ اچھائی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من الکبائر ان یشتم الرجل اباہ او والدیہ، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ وہل یسب الرجل اباہ یا والدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے یا اپنے والدین کو گالی دے؟ یہ تو عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ یسب الرجل فیسب اباہ، کسی اور کے باپ کو گالی دے تو اور وہ بدلے میں کیا کرے؟ اس کے باپ کو گالی دے، تو نہ دوسرے کے باپ کو گالی دو نہ تمہارے باپ کو گالی دی جائے۔ اگر گالی دو گے اور گالی دی جائے گی تو پھر یہ کیا ہوگا؟ خود تمہارا گالی دینا ہوگا۔ تو اس لیے ذریعہ کو بند کرو، یہ بھی ایک اصول ہے۔ اب یہاں ایک بات وضاحت کے طور پر ہے، چونکہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، اور عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مثال کے طور پر، اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ جمہوری نظام حکومت جو ہے نا، جمہوری نظام حکومت ڈیموکریسی ہے نا، تو اس میں نظام حکومت جو ہے وہ کس بنیاد پر قائم ہے؟ تو عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، جانتے ہیں نا، یہ پبلک کی حکومت ہے، پبلک کے ذریعے سے اور پبلک ہی کے لیے، مفاد کے لیے۔ تو سب کچھ یہاں کیا ہے؟ پبلک ہی ہے۔ حالانکہ حکومت کس کی ہے؟ پبلک کی تھوڑی نہیں بنتی ہے حکومت بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ برائی ہے اس حکومت میں۔ پھر اور بھی خرابیاں ہے۔ تو یہاں پارٹی بنانے کا مسئلہ ہے، اسلام میں پارٹی وارٹی بنانا نہیں ہے، شورائیت۔ اب یہ فریق اور وہ فریق، یہ پارٹی اور وہ پارٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زبردست تحریر لکھی ہے اپنے اداریے میں۔ تو پارٹی نہیں ہے یہ۔ پھر یہ کہ طلب امارہ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ طلب امارہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے لیے حکومت طلب کرے،
اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے نا؟ تو امارت طلب کی جاتی ہے، عہدہ کیا ہے؟ طلب کیا جاتا ہے۔ اسلام میں عہدہ طلب کرنا نہیں ہے، عہدہ لینا نہیں ہے، بلکہ عہدہ دیا جائے صلاحیت کی بنیاد پر تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف کا طریقہ یہ تھا کہ صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر بھی دیا جائے تب بھی کیا کرتے تھے؟ بھاگتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مانگنے کی بنیاد پر لیے نا تم تو تمہاری اعانت نہیں کی جائے گی، اور اگر بغیر مانگے ہوئے تم کو دیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو یہ دوسری خرابی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو ہر آدمی کو ووٹ ڈالنا ہے، ہر آدمی ڈال سکتا ہے۔ ہر آدمی کا مطلب عالم بھی، جاہل بھی، اور فلاں بھی، اور عورت بھی۔ عورت کو حق یہ نہیں ہے، حق رائے دہی ہے نا۔ اور پھر ہر ووٹ کی قیمت برابر۔ ایک پڑھا لکھا شخص ہے جس نے زندگیاں گزاری ہے، قوموں کا مطالعہ کیا ہے، عروج اور زوال جانتا ہے، وہ صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے ووٹ کی جتنی قیمت ہے نا اتنی قیمت ایک ایسے شخص کی جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، لت ہے، شراب کے نشے میں، مثال کے طور پہ ہے نا، اس کو بھی جا کر کھڑا کر دے تو وہ دبائے گا، اور ایک دبانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے ووٹ کی بھی قیمت تو نہیں ہوگی اتنی کیا ہے اس پڑھے لکھے ہوش مند آدمی کے ووٹ کی قیمت ہے۔ تو یہ اتنی برائیاں ہیں، تو اتنی برائیوں کے بعد یہ اسلامی چیز کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اسلام اس کو قبول کرے گا؟ لیکن ایسے ممالک میں جہاں یہ نظام رائج ہے مسلمان حصہ لیتے ہیں۔ تو کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے یہی مسئلہ ہے کہ بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو قبول کر لے۔ اب کم از کم یہ حق حاصل تھا کہ آپ کو اپنے مذہب کے مطابق کیا ہے؟ جینے کا حق رہے گا۔ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے مطابق جینے کا کیا رہے گا؟ حق رہے گا۔ تو اس حق کی حفاظت کے لیے کسی ایسے شخص کو منتخب کرو جو اس حق کی حفاظت کرنے والا، اس بنیاد پہ۔ اب آج کے دور میں اس کو خوب محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ دم تھا یا نہیں تھا، اور علماء نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کے پیچھے حکمت تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی امت ہو، کتنی بھی گڑبڑ ہو، سانپ کی پوجا کرنے والے کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ سمجھ میں آتا کہ میں جو کر رہا ہوں نا وہی اچھا ہے، وہی اچھا ہے۔ تو اب یہاں تو دلائل کی بنیاد پر سمجھایا جا سکتا ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن پورا فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر رب کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر رب بتلا کے کون کیا کر رہا تھا، وہاں اصلی فیصلہ ہونے والا ہے، پریکٹیکل میں، اصلی بنیاد پر۔ آخری ایک دو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، شیاطین الانس والجن، جن اور انسانوں میں سے شیاطین کو، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں نا ان کو نبی کا کیا کر دیا؟ دشمن بنا دیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی خفیہ انداز میں باتیں ڈالتے ہیں، باتوں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر، اچھے الفاظ کے ذریعے سے یا شبہات پیش کر کے، کس لیے؟ دھوکہ میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر رب آپ کا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کر سکتے تھے ایسا، لیکن اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ آزادی ہو، آزادی کی بنیاد پر راستہ چنا جائے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو کہ کدھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ تو اس لیے یہ باتیں ہوتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہے، نعرے گڑھے جاتے ہیں اور شبہات پیدا کی جاتے ہیں۔ تو جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کان لگاتے اور کان لگا کر اپنی زندگی کیا کر لیتے ہیں؟ تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری ہے نا، الفاظ کی بنیاد پہ پوری دنیا ہے نا، لیکن خاص واقعے کی بنیاد پر بات یہ ہے کہ مشرکین نے ایک فلسفہ تراشا، کیا ہے؟ شبہ، شیطانی شبہ، وسوسہ، زخرف القول، کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کن کا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ دیکھو خود اگر مارے تو کہتے ہیں زندہ ہے، حلال ہے، خود اگر جانور کو مار دیں تو کیا ہے؟ حلال ہے، اور اللہ مار دے تو کہتے ہیں حرام ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، مضبوط بات۔ تو عام ذہن کا آدمی اس کو تو کتنی اچھی اور موٹی بات کی جا رہی ہے، کتنی کہ اللہ نے مارا تو کہتے ہیں حرام، اللہ کے مارنے کو مار رہے جاننے والے، اللہ کی طرف سے جس کو مارا گیا اس کو حرام کہہ رہے، اور خود مار کے کیا کہہ رہے؟
حلال، تو کہا کہ یہ وہی ہے زخرف القول غرورا، یہ مزین بات ہے، خوبصورت دھوکہ دینے کے لیے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ اس قسم کی باتوں پر دھیان رکھ لیتے ہیں۔ کہا کہ مومنو، جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کو کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے اس کو نہیں کھانا ہے۔ تو جانور جس کو ہم کھائیں گے نا اس کے لیے ایک شرط یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے سے اس کو ذبح کیا جائے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہو، یا تو مسلمان ہوگا یا اہل کتاب میں سے ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کیا جائے یعنی رگ کاٹی جائے جس سے خون نکل جائے۔ ان میں سے کوئی ایک بات نہیں پائی جائے گی تو جانور کیا ہو جائے گا، حرام۔ تو کہا کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے اب اس کے کھانے میں آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اب کہہ رہے کہ دیکھو تم نے مارا ہے حلال کیسے ہو گیا تمہارا، اللہ کا جب حلال نہیں ہوا تو اس طرح کے چکروں میں نہیں آؤ۔ کہا کہ وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ لَمُشْرِكُونَ، شیاطین اپنے دوستوں اور چیلوں کی طرف اس طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں، تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ دعا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ عبادتیں ہیں، دوسروں کے لیے عبادت کریں گے تو کیا ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اطاعت کرنا بھی عبادت ہے، دوسروں کی اطاعت کریں گے یعنی اللہ کے حلال کے مقابلے میں دوسرے کے حرام کو مانیں گے، یا حرام کے مقابلے حلال کو مانیں گے، کیا ہو جائیں گے، اطاعت میں اللہ کے شریک کرنا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، آدمی مشرک ہو جائے گا۔ وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اب ایک لطیفہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ کس طرح شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جانتے آپ کیا ہے، تو ان سے ایک مناظرہ کرنے والا آیا اور کہا کہ آپ یہ بتلاؤ کہ جانور ذبح کرتے ہو نا، تو جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھو، تو بسم اللہ۔ تو جانور پہلے حلال تھا یا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے حلال تھا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات کیا کوئی جا رہا؟ جانور پہلے سے حلال تھا یا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے حلال ہوا؟ تو اگر پہلے سے حلال تھا تو بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے حلال ہو رہا ہے تو پھر خنزیر پہ بھی پڑھیے، خنزیر بھی حلال ہو جائے گا۔ تو اب وہ علمی فلسفی گفتگو مناظرے کے موقع پر نہیں ہوتی ہے، سامنے والے کو جیسے کو تیسا دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شادیاں ہوتی ہیں نا تمہارے یہاں، شادیاں اشلوک پڑھتے ہو، اشلوک پڑھتے ہیں نا، منتر، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ منتر پڑھنے سے پہلے حلال تھی یا منتر پڑھنے کی وجہ سے حلال ہوئی ہے؟ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے، اگر یہ کہتے ہو کہ پہلے سے حلال ہے تو منتر کیوں پڑھا، اگر کہتے ہو کہ منتر کی وجہ سے حلال ہے نا تو پھر ماں پر بھی پڑھو، بہن پر بھی پڑھ لو، بیٹی بھی پڑھ لو اور حلال کر لو، ختم مسئلہ ہے نا۔ تو شیاطین اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بصیرت مل جاتی ہے، اور اس قسم کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اصل کیا ہے، کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔